الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بارہا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بار بار پیش کرنے کے بعد میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج ہم پھر جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جمعہ کی تیاری کے سلسلہ میں مطالعہ کر رہا تھا اور کتابوں کو کھنگال رہا تھا بھئی اس جمعۃ المبارک میں کون سے موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے وہ مکہ شریف سے لے کر لامکان تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا کہ مصطفیٰ کریم کو مکہ سے لو اور جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک لے آؤ، پھر آگے منتقل کر دو، پھر آگے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ سے نکلتے، مکہ سے چلتے، اللہ کے حضور پہنچ جاتے۔ یہ تھی حضور کے معراج۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو قرآن میں مختلف درجے اور مختلف چیزیں بیان کی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہاں سے وہاں تک نہیں، اللہ رب العالمین نے حضور کو درمیان میں کبھی کہیں روکا، کبھی کہیں روکا، کبھی کہیں لے گئے، کبھی کہیں لے گئے، کبھی مسجد اقصیٰ میں، کبھی بیت الصخرہ میں، اور کبھی کثیب احمر میں، اور کبھی مدین کی طرف، اور کبھی کوہ طور سینا پر۔ تو یہ جو درمیان میں کبھی یوں ٹرن ہے، کبھی یوں ٹرن ہے، کبھی ادھر مڑیں، کبھی ادھر مڑیں، یہ کیا ہے؟ تو قرآن کا جب یہ فلسفہ، یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو پھر میں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کی۔ تو بڑی پیاری تحقیق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، میں نے سوچا بھی آخر ہے کیا؟ پڑھتے پڑھتے میں نے علامہ آلوسی کو پڑھا، روح المعانی شریف، اس کی جلد 8 صفحہ 14 پہ جب میں پہنچا، اس کو پڑھنے لگا تو مجھے عجیب نکتے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو یہ کیوں کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صرف میرے تک نہ لے آؤ بلکہ حضور کو پہلے وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، حضور کو لیتے لیتے مسجد اقصیٰ تک لے جاؤ۔ آخر حضور کو مسجد اقصیٰ میں کیوں لایا گیا؟ وہ فرماتے ہیں دراصل مسجد اقصیٰ کے ستون اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تیرے ہر نبی کی ہم نے زیارت کی اور تیرے ہر نبی کی آمد پر ہم نے ان سے تبرک حاصل کیا۔ اے اللہ 3 لاکھ، اے اللہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر یہاں سے گزر گیا سوائے تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے۔ اے اللہ کبھی تو ایسا موقع بنانا ہم جس طرح دوسرے انبیاء سے فیض حاصل کرتے رہے، اے اللہ کبھی اپنے یار کو بھی مسجد اقصیٰ میں لے آ، ہم اس کی زیارت بھی کر لیں، اس سے فیض اور برکت بھی حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا، اے جبریل مصطفیٰ کو ڈائریکٹ میرے پاس نہیں لے آنا، پہلے جانا ہے مسجد اقصیٰ میں تاکہ مسجد اقصیٰ کے پتھر جو مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں حضور کی زیارت بھی ہو جائے، وہ ان سے تبرک بھی حاصل کر لیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس لیے لے لایا گیا۔ پھر دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، علامہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی صاحب فرماتے ہیں، شرح صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں
حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر ڈائریکٹ مکہ سے اللہ کی بارگاہ تک جا پہنچتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ہو جاتی لیکن کسی اور کی معراج نہ ہوتی۔ کہا کیسے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ ہے اللہ کی زیارت کرنا۔ حضور کی یہ معراج نہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں حضور کی معراج ہو گئی، حضور بیت صحرا پہ پہنچے تو حضور کی معراج ہو گئی، حضور کثیب احمر پہ پہنچے تو حضور کی معراج ہو گئی۔ فرمایا نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج یہ نہیں کہ حضور فلاں جگہ پہ پہنچے تو حضور کی معراج ہو گئی۔ فرمایا نہیں، حضور کی معراج ہے اللہ کی زیارت کرنا، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی دیدار۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اللہ کی زیارت کرنا یہ حضور کی معراج ہے۔ یہ حضور اگر مکہ سے اللہ کی بارگاہ تک جاتے حضور کی معراج ہوتا تھی، کسی اور کی معراج نہ ہوتی، تو اللہ نے کبھی کثیب احمر پر بھیجا اور کبھی طور سینا پر بھیجا اور مسجد اقصی میں بھیجا، انبیاء کو اکٹھا کر کے امامت کرائی تاکہ دنیا والوں انبیاء کرام بھی آج اس لطف سے جناب والا بہرہ ہو جائے، مصطفیٰ کریم اللہ کی زیارت کر کے معراج کر لیں اور تمام نبی حضور کی زیارت کر کے معراج کا مرتبہ حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اور وجہ ہے۔ کیا؟ فرمایا حضور اگر ڈائریکٹ مکہ سے اللہ مکان تک تشریف لے جاتے تو فرمایا کیا ہوتا؟ فرمایا حضور واپس پلٹ کے آتے، کفار مکہ پوچھتے، ابو جہل کمپنی پوچھتی کہ حضور آپ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، کیوں؟ انہوں نے نہ کثیب دیکھا ہے، نہ انہوں نے لامکہ دیکھا ہے، نہ انہوں نے سدرہ دیکھا ہے، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ گئے نہیں، اب معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی میں اس لیے بھیجا کہ کافی سارے کافروں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا، اور مسجد اقصی دنیا کے اوپر ہے، فلسطین شہر کے اندر ہے، مکہ سے فلسطین تک 1 مہینے کا سفر تھا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں اس لیے بھیجا گیا کہ کافر حضور سے پوچھیں اے مصطفیٰ مسجد اقصی کیسی ہے، تو حضور بتا دیں مسجد اقصی کیسی ہے، بتا کر انہیں یقین ہو جائے حضور گئے بھی ہیں حضور آئے بھی ہیں۔ ہوا ایسے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج سے پلٹ کے آئے، حضور نے نماز پڑھ کے بتایا، میں راتوں رات مکہ سے مدینے سے سدرۃ المنتہا، فرمایا مسجد اقصی میں گیا، نبیوں کی امامت کرائی، پہلے آسمان دوسرے آسمان، پھر جنت میں گیا، پھر اللہ کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام غلاموں کو بتا رہے تھے، بیان کچھ سن رہے تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، اس نے کہا لو جی نئی بات مل گئی، ہم معاذ اللہ حضور کو جھوٹا قرار دیں گے، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی توہین کروائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی تکذیب کے لیے اس نے سارے اپنے ہم نوالا ہم پیالہ کو بلایا، سارا لشکر بے ایمانوں کا گروہ اکٹھا ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہ کہنے لگا کہ ہم حضور سے پوچھیں گے اگر آپ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تو مسجد اقصی کا فرنٹ کیسا تھا، مسجد اقصی کی دیواریں کیسی تھی، مسجد اقصی کا دروازہ کیسا تھا، مسجد اقصی کے ستیر کیسے تھے، مسجد اقصی کے روشن دان کتنے تھے، مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے۔ فرمایا ہم پوچھیں گے، اگر حضور بتا ہی نہیں سکیں، کیوں کہ چند لمحوں کے اندر بندہ کون جاتا ہے، ابھی آپ تشریف لائے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو نہیں پتا مسجد کے جناب والا یہ پنکھے کتنے ہیں، مسجد کے اندر جناب والا یہ ستون کتنے ہیں، آپ ستون دیکھنے نہیں آتے، آپ جناب والا یہ مسجد کے پنکھے دیکھنے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ آپ کا مقصد ہے نماز پڑھنا، جو نماز پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا قاری صاحب مجھے جو ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ دیواریں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، پنکھے کتنے ہیں، بعض اوقات مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہمارا مقصد پنکھے گننا نہیں، ہمارا مقصد کھڑکیاں گننا نہیں، ہمارا مقصد دروازے گننا نہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا۔ تو کہنے لگے حضور تو گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، ان کو دروازوں کا تو پتہ نہیں ہوگا، ان کو تو کھڑکیوں کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو روشن دانوں کا پتہ نہیں ہوگا، ہم حضور سے پوچھیں گے حضور جواب نہیں دے سکیں گے، معاذ اللہ جھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا بول بالا ہو جائے گا۔ حضور سے کہنے لگے اگر آپ گئے ہیں مسجد اقصی کی زیارت کرنے، نبیوں کی امامت کرائی ہے، تو ایک سوال کا جواب دیں، بتائیں مسجد اقصی کے ستیر کتنے تھے؟ حضور خاموش ہو گئے، حضور کا خاموش ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا
جبریل جی اللہ کیا کروں؟ فرمایا مسجد اقصیٰ کو اٹھاؤ۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس کے نقشے کو اٹھا کے عقیل ابن ابی طالب کے دامنے گھر کے سامنے رکھ دو، یہ مصطفیٰ سے پوچھتے جائیں گے، حضور دروازے گن گن کے بتاتے چلے جائیں گے۔ اتنا ڈھلا نعرہ والنارو کر سے نعرہ لگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے حضرت عقیل ابن ابی طالب کے گھر کے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھوا کے اس کا نقشہ اٹھوا کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا دروازے کتنے؟ حضور نے دیکھا اتنے بتا دیا۔ انہوں نے کہا چھتیر کتنے؟ حضور نے دیکھا گن کے بتا دیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کھڑکیاں کتنی ہیں؟ نبی نے گنا اور گن کے بتا دیا۔ کہنے لگے کمال ہے، چند لمحوں میں حضور گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، دروازے بھی جانتے ہیں۔ اس وقت جس نے نہیں مانا ابو جہل بن گیا، جس نے مان لیا صدیق اکبر بن گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے، ابو بکر صدیق بن گئے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچے، جبریل حضور علیہ السلام کو لے کر پہنچا۔ اب میں نے نئی باتیں حاج صاحب آپ کو سنانی، آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورا ہفتہ میں آپ کے لیے خطاب تیار کرتا ہوں کہ میری محنت بھی دے کے سبحان اللہ بھی کہیں آپ حضرات ہیں۔ آپ کو نئی باتیں نہ ملے تو آپ کی جو مرضی سزا دے، فقیر کو نہیں ملے پھر تو حق بند ہے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچے۔ اب سنیے، اور یہ میری بات نہیں، علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 کے اوپر لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ پر پہنچے، جبریل ساتھ تھے، حضور نے دیکھا 3 بابے نظر آئے، سفید ریش والے، حسین صورت والے، پیارے رخسار والے، خوبصورت لباس والے، خوبصورت لباس والے۔ حضور اترے، حضور جو اترے نا، کہتا ہے ایک ان میں سے بابا السلام علیکہ یا اولو، اے نبیوں میں پہلے نبی تیرے اوپر سلام ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے اے تمام آدم، اے تمام انسانیت سے پہلے پیدا ہونے والے محمد تیرے اوپر ہمارا سلام ہو، میرا سلام۔ دوسرے بابا آگے بڑھا کہنے لگا السلام علیکہ یا آخرو، اے سب سے آخری نبی تیرے اوپر ہمارا سلام ہو۔ تیسرا بابا آگے بڑھا کہتے ہیں السلام علیکہ یا حاشرو، اے وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کی امت کے بعد میدان حشر قائم ہونے والا ہے، اے حاشر نام والے نبی تیرے اوپر ہمارا سلام ہو۔ تینوں بابے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ جب تینوں بزرگوں نے سلام کیا، نبی کریم علیہ السلام سے جبریل نے پوچھا اتدری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ جانتے یہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب جواب میرا ہے، سنیں گے آپ انشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا ان سلام کرنے والوں کو جانتے ہو؟ ان سلام کرنے والوں کو جانتے ہو؟ اول آخر حاشر کہنے والے کو جانتے ہو؟ میرے کریم نے فرمایا لا اعلم لا ادری، میں نہیں جانتا یہ بابا کون ہے، یہ بابا کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ الاول ابراہیم والثانی موسیٰ والثالث عیسیٰ، اے محمد جس نے آپ کو پہلا نبی کہا وہ بابا ابراہیم ہے، جس نے آپ کو آخری نبی کہا وہ موسیٰ ہے، اور جس نے آپ کو حاشر کہا وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلا، حضور علیہ السلام مین گیٹ سے اندر تشریف لائے۔ یہاں بڑی لمبی تفسیر ہے، وہاں نہیں جانا چاہتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے صحن میں تشریف لائے، صحن مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چٹان تھی، بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہاں تک لے جایا گیا۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچے، حضور علیہ السلام براق سے نیچے اترے۔ اب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام ان جبریل
جبریل خرقا باصبع الحجر، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جبریل نے اپنی انگلی کو اٹھایا، اس پتھر پہ ایسے لگایا، درمیان میں سوراخ کر دیا۔ جب سوراخ ہو گیا جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام کو پکڑا، رسی کو پکڑا، اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو کمال کر دیا۔ کہا کیسے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے پتھر پہ جناب والا انگلی لگائی تو پتھر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا جبریل تو کون ہے؟ کہنے لگا نبی نہیں ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ تو مجھے آج بات سمجھ آئی، ارے جس کے غلام کی انگلی کی یہ طاقت ہے، انگلی رکھے تو پتھروں کو پھاڑ دے، تو اس مصطفیٰ جو آقا ہے رات کو وقت ہو تو انگلی کا اشارہ کرے، اللہ چاند کو دو حصوں میں تقسیم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے یار۔ جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا، آج سب بڑی کمال کی بات ہے، بھائی جبریل علیہ السلام کس کے ساتھ آئے تھے؟ فرمایا براق کے ساتھ۔ براق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اٹھا کے لایا، سوار کر کے لایا۔ یہ براق کون سا تھا؟ کہا یہ وہ براق ہے جو 40,000 سال سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جناب والا انتظار میں، حضور کے انتظار میں تھا کہ کب مصطفیٰ آئیں گے، میرے اوپر سوار ہوں گے اور میں حضور کو لے کے جاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو 40,000 سال سے انتظار کر رہا ہو کسی کا، اور جب وہ یار آ جائے تو مجھے بتا وہ بھاگے گا؟ اس کو رسیوں سے باندھنے کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی ضرورت نہیں۔ پھر جبریل کیوں باندھ رہا تھا؟ جبریل کی طرف سے یہی جواب آئے گا، او میں براق کو نہیں باندھ رہا تھا، میں ان پڑھ مصطفیٰ کے منکروں کو منہ کو باندھ رہا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کا استاد نہیں ہوں۔ جناب والا جبریل علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں مصطفیٰ کا استاد نہیں ہوں، میں سواری کو باندھنے والا حضور کا شاگرد ہوں، حضور کا غلام ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے سواری جناب والا باندھ دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا، فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا، کہاں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر، تو فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہیں۔ جیسے میرا دخول ہوا تمام انبیاء کرام کھڑے ہو گئے، اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے لگانے لگ گئے۔ جیسے ہماری محفل ہوتی ہے، آخر میں ہمارا مہمان خصوصی آتا ہے، آخر میں ہمارے مہمان خطیب تشریف لاتے ہیں، تو ہم سارے کہتے ہیں ہم آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید، عالم و سالم، مرحبا، بسم اللہ، جی آیاں آنے ہیں۔ خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، اہلا و سالم مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہاں پہ شاعر کو جوش آیا اور اس نے کہہ دیا کہ سارے نبی کہہ رہے تھے مدینے کے والی سلام علیکہ، مدینے محبت سے پڑھ لیجئے، مدینے کے والی سلام علیکہ، مدینے کے والی، پڑھیے کوشش کیجئے محروم نہ رہیے، مدینے کے والی سلام علیکہ، بولو مدینے کے والی علیکہ، رسولوں سے عالی سلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر مجھے جناب والا گیا، فرمایا میرا استقبال کیا گیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضور فرماتے جب میں وہاں پہنچا، توجہ اب بڑی پیاری تقریر آ گئی، فرماتے ہیں ثم اذن مؤذن، سارے انبیاء کرام کھڑے ہو گئے، میرے کانوں میں آواز آئی، کسی اذان دینے والے نے اذان دی۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سارے نبی کھڑے ہو گئے، سارے رسول کھڑے ہو گئے، جبریل نے کہا سارے کھڑے ہو جاؤ، اذان میں سناتا ہوں۔ فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب والا اذان سنائی۔ وہ اذان کتنی پیاری ہوگی، آپ کہیں گے وہ اذان کون سی تھی؟ فرمایا وہی اذان تھی جو ہم الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان ہوئی جناب والا انبیاء کرام علیہ السلام نے صفیں بنا لی. فرمایا پہلی فرمایا کتنی صفیں بن گئی؟ فرمایا کانو، فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی کل 7 صفیں بن گئی. فرمایا فرمایا ثلاثۃ صفوف من اولیاء اللہ من انبیاء اللہ تعالی والمرسلین. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام جو خاص انبیاء ہیں، خاص رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلی 3 صفوں کے اندر ان جناب والا نبیوں کو، ان رسولوں کو جگہ دی. کل جناب والا 7 صفیں دی. فرمایا جب 7 صفیں بن گئی، اب ہر بندہ انتظار میں تھا کہ سارے نبی ہیں شان والے، سارے رسول ہیں شان والے. فرمایا سارے شان والے، آج سارے نبیوں کی امامت کون کرائے گا؟ امام کون بنے گا؟ یار بولیے نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء کرام موجود تھے، اس انتظار میں تھے کہ امام کون بنے گا. فَأَخَلَ جِبْرِيلُ بِيَدَيَّ، میرے کریم فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. فَقَدَّمَنِي، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہیں، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پہ کھڑا کیا. فرمایا انبیاء تم اپنی امتوں کے مقتدا تھے، تمہاری شان ورا تھی، آج تمہارا امام آ گیا ہے، آج تم مقتدی بنو، مصطفیٰ مقتدا بنیں گے. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جناب والا مصلی پہ کھڑایا. اب جناب والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام بن گئے. ٹھنڈا نہیں مجھا بولو سبحان اللہ. امامت کے لیے ضروری ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا قاری ہو، سب سے بڑا علم والا ہو، سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہو. ہماری مسجد میں جناب والا قاری صاحب موجود ہو جائیں تو جناب والا کہیں گے سب سے بڑا قاری کون ہے؟ وہی نماز پڑھائے. اگر سارے قاری ہوں تو جناب والا پھر دیکھا جائے گا علم والا کون ہے؟ تو فرمایا جو زیادہ علم والا ہوگا وہ مصلی پہ کھڑے گا. فرمایا سارے علم کے اندر برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا تقوی کے اندر کون ہے؟ جناب والا اللہ والا زیادہ کون ہے؟ اسے جناب والا مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا. علم کے اندر برابر، تقوی کے اندر برابر، جناب والا قرات کے اندر برابر ہو. پھر دیکھا جائے گا عمر کے اندر زیادہ کون ہے؟ اسے جناب والا مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا. اب چوتھی بات سنیے، فرمایا علم کے اندر برابر ہو، عمل کے اندر برابر ہو، تقوی کے اندر برابر ہو، عمر کے اندر برابر ہو. پھر دیکھا جائے گا حسن کے اندر جناب والا کون زیادہ ہے، اسے امام بنایا جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب جناب والا مصلی پہ کھڑا کیا، وہ علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام تمام کا نام جاننے والے موجود تھے. حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا ساری دنیا تھوڑا جانتی ہے، نبی زیادہ جانتے. بولو دا صحیح سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے بتایا سارے نبیوں سے علم مصطفیٰ آگے، سارے نبیوں کی قرات بھی سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، پرندے رک جاتے تھے. میں نے کہا اللہ داؤد تو موجود تھا. فرمایا داؤد بھی قرآن کمال پڑھ، فرمایا داؤد اپنی کتاب کمال پڑھتا تھا، لیکن جو میرا مصطفیٰ پڑھتا ہے یہ سب سے اعلیٰ قاری ہے. فرمایا اچھا تقوی کے اعتبار سے فرمایا مصطفیٰ آگے، حسن کے اعتبار سے حسن کا شاہکار یوسف بھی موجود ہے. آج یوسف بھی بیٹھا ہوا ہے. کیا فرمایا حسن میرا تو مصر کے لیے کمال تھا، آج نبیوں کی جماعت میں میرا حسن نہیں مصطفیٰ کا حسن ہے. گلو سرکی دا شہرہ دے میراج دی رات اقصا وچ اتے بن جڑ یوسف آ بیٹھے دے کنگی ونگرے والاں کو اکھ کجل دی دھارو پا بیٹھے. اون سمجھے گیا مصر بیٹھا
ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے لجپال ظفر اقصائے منہ یوسف انگلی پاک۔ سبحان اللہ کی آواز کم ہو گئی، بولیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ اب جملے آخری ہیں لیکن میرا مضمون ابھی رہتا ہے، بولیں سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلا کیا ہوتا ہے؟ علم کے اندر بڑا، قرات کے اندر بڑا، امامت کے اندر بڑا، تقوی کے اندر بڑا، اور دوسری چیز ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے بڑھاؤ۔ آپ کو سمجھاتا ہوں، فرمایا الحمدللہ علی ذالک، آپ کی اماں جان عالمہ ہے، آپ عالمہ نہیں، آپ کی اماں جان حافظہ ہے، آپ جناب والا حافظ نہیں، آپ کی اماں جان متقیہ ہے، پرہیزگارہ ہے، آپ نہیں ہے۔ فرمایا بارش آ گئی، آپ مسجد میں جا نہیں سکتے نماز پڑھنے کے لیے، تو فرمایا کیا کریں گے؟ امی جی کو آگے کھڑا کریں گے یا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ جواب آئے گا نہیں بھائی، وہ عورت ہے، عورت آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ماں اور بیٹا، ماں عالمہ فاضلہ قاریہ مجددہ معصرہ زاہدہ طیبہ ہو، اگر بیٹا ان پڑھ ہو قرآن جاننے والا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، اماں جی عالمہ ہو کر بھی پیچھے، اماں جی فاضلہ ہو کر بھی پیچھے، بیٹا آگے جائے گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا بیٹا لڑکا ہے، مرد ہے، عورت مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جسم کے اندر برابری نہیں، عورت کمزور ہے، لہذا جو زیادہ طاقتور ہے وہ آگے جائے گا، مرد آگے جائے گا، عورت پیچھے جائے گی۔ خدا کی قسم بلا مثل و بلا تمثیل، ذرا منظر یاد کیجیے یکساں والا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب امامت کے مصلی پہ تشریف لائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں، ان کے بعد جبریل موجود ہے۔ ہو سکتا تھا جبریل کہتا میں تو بندہ نہیں ہوں، میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو بشر نہیں ہوں، لہٰذا میں امامت کراتا ہوں، لیکن جبریل بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کہتی ہے مصطفیٰ بشر ہے، میں نے کہا عقل کے اندر مصطفیٰ اس رات بشریت بھی پیچھے تھی، نورانیت بھی پیچھے تھی، مصطفیٰ آگے تھے۔ بولے نا سبحان اللہ یار، ڈنڈا مٹا اور مجھے سبحان اللہ۔ میرے کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، جبریل نے اتدری من صلیت خلفک، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں پیچھے کون کون کھڑا تھا؟ حضور علیہ السلام نے میں نہیں جانتا۔ جبریل کہتے ہیں، فرمایا صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی آپ کے مقتدی بنے ہوئے تھے۔ ترجمہ کر دو اردو زبان میں، بولے سبحان اللہ، شعر آ جائے، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا، اونچی آواز سے بولیے، سرور انبیاء تیری۔ فرمایا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کمر سب جدا ہے۔ فرمایا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کمر سب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ اب میں سرائکی سنانے لگا ہوں، سرائکی والے بولے سبحان اللہ۔ تقریر ختم کر جب سبحان اللہ کہہ دیں، آپ تو سرائکی ہیں، سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ چاہتے بولے فرمایا شب معراج کئی امامت ملی، شب معراج کئی امامت ملی، ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی، شان سارے نبیاں کولوں ود گئی، شان سارے نبیاں کولوں ود گئی، شان سارے نبیاں کولوں ود گئی، شان سارے نبیاں کعبہ قوسین رب جے
فرمیندگیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دنیا تے رحمت ونڈیندگیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے اللہ نے اعلان کیا کائنات والو نہ تم مصطفیٰ کے برابر ہو نہ مصطفیٰ تمہارے برابر ہے اے انبیاء اور رسولوں کی جماعت تم نبی رسول ہو کر مصطفیٰ کے برابر نہیں آج ہمیں سبق ملا جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے بھئی مصطفیٰ جیسے نبی کوئی نہیں ہم کیسے مصطفیٰ کے برابر ہو سکتے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا